یہ ہے کہ جلدی سے جلدی اس کو سر سے اتارو اور قبرستان کے اندر پہنچاؤ۔ اس لیے وہ بیچارے یہ تصور کرتے، یہ خیال کرتے کہ جس نے دنیا کے اندر رہ کے کوئی اچھا کام نہیں کیا، مرنے کے بعد ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ سر سے اتارنے والا کام کرو۔ دوسری طرف آپ اس شخص کا بھی معائنہ کریں، اس شخص کی بھی میت کو دیکھیں کہ جس کی میت کلمہ طیبہ کی صداؤں کے اندر جا رہی ہے، نعرہ تکبیر اور کلمہ شہادت کی صداؤں کے اندر جا رہی ہے، ادھر پیچھے کلمہ طیبہ کا ورد ہو رہا ہے، وہ قبرستان کی زینت بن رہا ہے۔ علاقے والے دیکھتے ہیں، محلے والے دیکھتے ہیں، رشتہ دار دیکھتے ہیں، چوک چوراہوں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ واقعی یا کوئی انسان کا پتر اس دنیا سے گیا ہے، کوئی نبی کا غلام اس دنیا سے گیا ہے۔ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جنازے کے ساتھ اونچی آواز سے کلمہ نہ پڑھا جائے، اور کو بولو پھر کلمہ نہ پڑھا جائے تو کیا ہیر رانجھے کے کسے سنائے جائے وہاں پہ؟ مرنے کے بعد بھی انسان کو جو کام آئے گا وہ اعمال ہی ہے۔ تو کلمہ طیبہ کیا ہے؟ انسان کے ایمان لانے کا سبب ہے، انسان کے ایمان لانے کی وجہ ہے، انسان کو مسلمانی کے اندر داخل کرنے کی وجہ ہے۔ انسان کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو وہ ایک حصار کے اندر، ایک دائرے کے اندر آ جاتا ہے، گویا رب کی رحمت اس کو چاروں طرف سے ڈھانپ لیتی ہے۔ ادھر اس نے کلمہ طیبہ پڑھا سچے دل سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب سے پہلا کام اللہ پاک یہ کرتے ہیں کہ اس سے شرک دور کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اس بات کو مان لیتا ہے، اس حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے کہ مجھے پالنے والی ذات اور سجدہ کرنے والی ذات صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ ادھر جب پیدا ہوتا ہے انسان، اذان اس کے کانوں کے اندر اسی لیے دی جاتی ہے کہ اس کو پتہ لگے کہ تو کوئی انسان کا پتر ہے، تو کسی مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے، تو نبی کا غلام بن کے پیدا ہوا ہے۔ تو زندگی جو گزارنی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایسی زندگی گزارنی ہے کہ جو اللہ کے محبوب گزار کے گئے ہیں، جو اللہ کے محبوب کے صحابہ گزار کے گئے ہیں۔ جب زندگی ایسی گزارے گا تو شان و شوکت ہی اس کے مرنے کے بعد کچھ اور ہوگی۔ کل ایک عالم دین کا جنازہ فیصلہ آباد کے اندر علامہ سعید احمد اسد صاحب کا ہوا۔ کائنات نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جنازے تو بڑے بڑے ہوتے ہوں گے، لیکن ایک عالم دین کا جنازہ، اور وہ عالم دین عالم باعمل بھی ہے۔ صرف عالم ہونا کافی نہیں بلکہ باعمل ہونا بھی کافی ہے۔ نماز خود نہ پڑھے، لوگوں کو تبلیغ کرے، روزہ خود نہ رکھے، لوگوں کو تبلیغ کرے، غلط کاموں سے خود نہ روکے، لوگوں کو تبلیغ کرے، اس تبلیغ کا کیا فائدہ؟ موت العالم موت العالم۔ حدیث شریف کے الفاظ ہے کہ جو ایک عالم کی موت ہوتی ہے وہ پورے عالم کی، پورے جہان کی موت ہوتی ہے، اس لیے کہ جو علم والا ہے اس کی فضیلت دوسروں کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے میرے محبوب فرما دیجئے کیا عالم اور جاہل کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ جس طرح اندھیرا اور روشنی کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، اس طرح عالم اور جاہل کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ دین جو گزارنے کا طریقہ ہے، جو زندگی گزارنے کا رویہ ہے، معاشرے کے اندر جو زندگی گزارنے کی طرز و سخن ہے، جو خود و باش ہے، وہ کوئی معمولی کام نہیں۔ جس طرح مسلمان ہو کے اپنا مسلمان ہونا ثابت کرنا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ نام تو اور بھی مسلمانوں والے لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، عیسائیوں نے بھی رکھے ہوئے ہیں، لیکن کیا ہے کہ کام ان کے مسلمانوں والے نہیں۔ مسلمان ہو کے بھی مسلمانوں والے کام انسان نہ کرے تو پھر اس سے بدبخت انسان اور کون ہوگا؟ صرف آپ یہ تصور کر لیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، بس چھٹی ہو گئی، اب ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، اب ہم نے کسی کو جواب نہیں دینا، تو پھر میرے بھائیوں اس سے بڑا
بے حس انسان اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ جس طرح ابھی میں نے آپ کو نمازیوں کی اقسام بتائی ہے کہ کچھ اصلی نمازی ہوتے ہیں بیچارے نماز کو اس طرح ادا کرتے ہیں کہ جس طرح رب کا حکم ہے، ایک پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، فجر پڑھتے ہیں، زور ٹائم پہ پڑھتے ہیں، عصر پڑھتے ہیں، مغرب پڑھتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں۔ ان کے لیے تو کوئی رب نے چھوٹ رکھی ہوئی ہے، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ انسان تو اپنی کوشش کر، نماز وقت کے اوپر ادا کر، روزے آ جائے روزے وقت کے اوپر تو رکھ، صدقات و خیرات مقررہ وقت کے اوپر تو کرتا رہے، تمہارے لیے تو پھر کچھ چھوٹ ہے، کیونکہ تو فصلی ہو۔ کچھ فصلی نمازی بن جاتے ہیں جن کو خوشی مل جائے، کاروبار چمک پڑے، فوراً سجدہ شروع کر دیتے ہیں، اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ یہ نعمت، ادھر کوئی تکلیف آئی سب کو چھٹی ختم ہو گئی، چلو جان ہی چھوڑ گئی ہے۔ کچھ آج کے نمازی صرف جمعہ پڑھ کے آگے اپنے آپ کو یہ سمجھتے کہ بس بخشے گیا، اب ہماری جان ہی چھوٹ گئی ہے۔ کچھ کام کے نمازی جو جنازہ خالی پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض عین زندگی کا جو گزارنے کا مقصد ہے وہ اپنے ادا کر دیا۔ کچھ صرف عید کی نماز پڑھتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ بچپن سے ہم اپنے نمازیوں کو دیکھتے آ رہے ہیں، ہمارے والد صاحب یہاں پہ تھے، ہم بھی ہیں یہاں پہ، ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ جو جمعہ تو بڑے دور کی بات، عید کی نماز کے اوپر بھی شادر نازر نظر آتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب انسان ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ محلہ اگر ہدایت والا ہو جائے گا تو سب لوگ سیدھے ہو جائیں گے۔ اگر معاشرہ سیدھے راستے کے اوپر نہیں چل سکا تو آپ یہ کہیں کہ میں بڑا ہدایت کا طلبگار ہوں، میں نے بڑی ہدایت حاصل کر لی ہے، تو میرے بھائیوں اس کی ہدایت اس کے کس کام کی کہ جو کسی دوسرے کو سیدھے راستے کے اوپر نہ لگا سکے۔ خالی خود ایمان اور مسلمان ہونا کافی نہیں، بلکہ جتنا ہو سکے دین کو اتنا ہی پھیلانا چاہیے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جمعے کو جب آپ یہاں سے کچھ اچھی چیز سن کے جائیں، آپ کو پسند آ جائے، آپ یہ سمجھ بیٹھیں کہ ہم نے کوئی معقول بات سن لی ہے، وہ اگر کسی اور کو نہیں بتا سکتے تو اپنے گھر والوں کو جا کے ضرور بتائیں، اپنے گھر والوں کو جا کے بتائیں، بچوں کو بتائیں، بیوی کو بتائیں، بہنوں کو بتائیں، بھائیوں کو بتائیں، اولاد کو بتائیں، سکھائیں ان کو۔ یہ آپ کا دین پھیلانے کا ذریعہ ہے، آپ کا جمعے کے اندر آنے کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا، زندگی گزارنے کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ قیامت والے دن انسان کی اولاد اس کا گریبان اس وجہ سے نہیں چھوڑے گی کہ اس نے اس کو ڈاکٹر نہیں بنایا، اس نے اس کو انجینئر نہیں بنایا، اس نے اس کو سائنسدان نہیں بنایا، اس نے اس کو وکیل نہیں بنایا، اس نے اس کو معاشرے کا ایک اچھا انسان نہیں بنایا، اس کو روزی روٹی والا کاروباری انسان نہیں بنایا، بلکہ قیامت والے دن اولاد اپنے باپ کا اور والدین کا گریبان صرف اس وجہ سے پکڑے گی کہ تو نے ہمیں صحیح راستے کے اوپر کیوں نہیں چلایا، تو نے ہمیں انسان کیوں نہیں بنایا، تو نے ہمیں مسلمان کیوں نہیں بنایا، تو نے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے کے اوپر چلنے کا کیوں نہیں بتایا۔ پھر انسان کے پاس بھاگنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب الجلال فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ آپ لوگوں نے تصدیق کی ہے یہاں پہ آ کے، نماز پڑھنے والا نمازی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے نماز ادا کی ہے، ہم ان کی امتی نماز ادا کر رہے ہیں۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ وہ جو سچ لے کے آئے پھر جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی تا صبح قیامت تک، ہر مومن انسان کے لیے یہ فرمان ہے کہ جس نے اس سچ کی تصدیق کی اولئک هم المتقون،
وہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ میرے نزدیک کسی گورے کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ یا اللہ پھر فضیلت کس بات کی ہے؟ فرمایا کہ پھر فضیلت تقوی کی ہے۔ جتنا انسان کے اندر تقوی ہوگا، اخلاص ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، انسان ہوگا، بندہ مومن ہوگا، اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے نزدیک اتنا ہی وہ قریب ہوگا۔ جس کو رب کی قربت مل جائے، جس کو رب کی قربت میسر ہو جائے، پھر وہ نماز کو بوجھ سمجھ کے نہیں پڑھتا بلکہ نماز کو لطف سمجھ کے پڑھتا ہے۔ اس کو اگر ایک نماز سے دوسری نماز کا وقت ملتا ہے تو وہ انتظار کے اندر رہتا ہے کہ کس وقت زور کا وقت آئے تو میں نماز جا کے ادا کروں۔ یہ اطمینان و فرحت اس کو ملی جاتی ہے۔ جو پاکیزگی اس کے اندر ایک نماز سے دوسری نماز تک کا جو وقفہ ہوتا ہے اور انتظار ہوتا ہے، فرمایا کہ یہ اس کے لیے اطمینان اور خوشحالی کا باعث ہے، انسان کی زندگی کے اندر سکون کا باعث بنتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، کہ انسان کے دل کو اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ جو جمعے کے اندر آتا ہے، جو نماز سے پہلے نماز کے لیے اذان کی آواز سن کے مسجد کے اندر وضو کر کے آ جاتا ہے اور دعا ہونے تک، امام کے دعا کرنے تک وہ مسجد کے اندر بیٹھا رہتا ہے اور پھر اس کے بعد بھی وہ بیٹھا رہتا ہے۔ فرمایا کہ وہ جتنا وقت وہ مسجد کے اندر گزارتا ہے، فرمایا کہ وہ یہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ اس کا سارا وقت اس طرح گزرتا ہے کہ جس طرح وہ نماز ادا کرتا ہے۔ آج ہمیں اطمینان اور سکون تو چاہیے نہیں نا بھئی، آپ کو چاہیے اطمینان اور سکون؟ میرے خیال میں کسی کو نہیں چاہیے، کیونکہ صاحب کے سارے ہل رہے ہیں۔ زبان کے ساتھ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہم سب کو کیا چاہیے؟ اطمینان و سکون زندگی کے اندر چاہیے۔ وہ اطمینان اور سکون اسی صورت کے اندر آ سکتا ہے کہ جب آپ رب کے فرما بردار بندے بن جائیں، جب آپ رب کے اطاعت و گزاری والے انسان بن جائیں گے۔ جس وقت آپ انسان بن جائیں گے اس وقت آپ پھر ایسے لوگوں کے اندر آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں۔ آپ جب نماز ادا کرتے ہیں تو آپ اس سچ کی تصدیق کرتے ہیں کہ جو آپ کے اور میرے نبی نے اس دنیا کے اندر آ کے پھیلایا ہے، والذی جاء بالصدق۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے کون تھے بھائی؟ مسلمان تھے کیا؟ نہیں، مکے کے کافر تھے۔ سب سے زیادہ اسلام کی مخالفت کرنے والے کون تھے؟ مکے کے کافر تھے۔ نماز سے بھاگنے والے کون تھے؟ کافر تھے، منافق تھے۔ اللہ کے احکام سے خود کو روکنے والے کون تھے؟ مکے کے کافر اور منافق تھے۔ تو اب آپ اپنے آپ کو رکھیں، نماز آپ مسجد میں پڑھنے آتے ہیں؟ کیا آپ دین کی خدمت کرتے ہیں؟ کیا آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اوپر چلتے ہیں؟ نہیں چلتے تو فوراً سے پہلے توبہ استغفار کریں، یا اللہ جو گزر چکی ہے اس کے اوپر ہم کو معافی عطا فرما، جو آنے والی ہے وہ ہم اس کی تصدیق کریں گے کہ جو تیرا رسول لے کے آیا۔ ہم نماز بھی ادا کریں گے، ہم مساجد کو آباد بھی کریں گے۔ یہ مسلمان مساجد کو ویران کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قیامت والے دن یہ یاد رکھے، صرف یہ محلہ نہیں، یہ بستی نہیں، یہ علاقہ نہیں، پوری دنیا کے اوپر جہاں جہاں پہ مساجد آباد ہیں، اللہ رب الجلال ان مساجد کو اپنا شعور دیتا ہے۔ یہ اپنے اندر آنے والے ہر نمازی کو پہچانتی ہیں، اس کے ساتھ محبت کرنے والے ہر شخص کو پہچانتی ہیں، جو اس کی آبادی کا سبب بنتا ہے، جو اس کی تعمیرات کا سبب بنتا ہے، جو اس کی خدمت کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے گھر کی خدمت کرتا ہے پھر وہ اپنے معاملات کو ہمارے اوپر چھوڑ دے۔ وہ ہمارا کام ہے دنیا کو ٹھیک کرنا، وہ ہمارا کام ہے اس کے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوارنا، وہ ہمارا کام ہے اس کو صحت دینا، وہ ہمارا کام ہے اس کے اولاد کو ٹھیک کرنا، وہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو دنیا کے جنجال سے نکال کے جب اپنے
اپنی بارگاہ کے اندر لا کے کھڑا کر دیتے تو ہم اس شخص کو دنیا والوں کے سامنے جھکنے کو پر مجبور نہیں کر سکتے۔ انسان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ حضور کی معیت کے اندر گزارا۔ کائنات کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء، اس کائنات کے اندر اگر کوئی انسان ہے تو وہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ کچھ لوگ ہمارے اندر رہ کے بھی دین کی جڑوں کو یہ نہ سمجھیں کہ آپ ان کی کوئی جو دین کی مخالفت کرنے والے ہیں وہ کوئی اور ہوں گے، وہ ہم جیسے مسلمان ہوتے ہیں، وہ ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ منافقین جو مدینہ کے اندر موجود تھے، جو مکے کے اندر موجود تھے، وہ بھی تو یہی کام کرتے تھے کہ ادھر اللہ کے نبی نے جہاد کا حکم دیا وہ جناب صاحب کو چل پڑتے، ادھر قافلہ آگے ہوا وہ جناب پیچھے سے واپس آ گیا اپنے گھروں کے اندر۔ نمازیں بھی حضور کے پیچھے پڑی اور پھر اسلام کو نقصان بھی پہنچایا۔ کائنات کے اندر اس شخص سے بڑھ کے منافق انسان کوئی نہیں ہے کہ جو ظلم تو سہتا ہے اس کے خلاف بغاوت نہیں کرتا، اس سے بڑا منافق انسان کوئی نہیں ہے، اور منافق جہنم کے نچلے ترین درجے کے اندر رکھا جائے گا۔ عزیزان محترم، اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، مکمل نظام زندگی ہے، جہاں پہ امیر کے لیے بھی وہی نظام ہے، جہاں پہ غریب کے لیے بھی وہی نظام ہے، حاکم کے لیے بھی وہی نظام ہے، محکوم کے لیے بھی وہی نظام ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ وہ پڑھے تو صحیح، وہ اپنے آپ کو شریعت کا پابند تو کرے نا۔ جب انسان اپنے آپ کو شریعت کا پابند کر لے گا تو اللہ رب الجلال فرماتا ہے کہ پھر دنیا ہم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، دنیا کے لیے دنیا کی نعمتیں ہم اس کو ایسے دیتے ہیں کہ جیسے وہ ہمارے پاس چل کے آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کوئی ہماری طرف چل کے آتا ہے تو ہماری نعمت اس کی طرف دوڑ کے جاتی ہے، وہ تو کیا کرتی ہے؟ دوڑ کے جاتی ہے۔ جس انسان کو چاہیے کہ رب کی رحمت اس کی طرف دوڑ کے آئے تو اس کو کم سے کم چلنے کی تو توفیق ہونی چاہیے، وہ کم سے کم اللہ کی راہ کے اوپر آئے تو صحیح نا، اللہ کو منائے تو صحیح نا۔ ایک چھوٹا بچہ جو بول نہیں سکتا، ماں کی گود کے اندر ہوتا ہے، وہ رو دھو کے ماں سے دودھ بھی پی لیتا ہے، وہ واش روم کا بھی بتا سکتا ہے، وہ اپنے پیٹ کے درد کا بھی بتا سکتا ہے، اپنے کان کے درد کا بھی بتا سکتا ہے۔ اس کے پاس ہنر کیا ہے؟ صرف ایک رونا ہنر ہے۔ وہ روتا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے کہ میرے بچے کے پیٹ میں درد ہے، وہ روتا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے میرا بچہ بھوکا ہے، وہ روتا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے میرا بچہ پیاسا ہے، وہ روتا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے کہ میرا بچہ بخار کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ رب الجلال جو 99 ماؤں سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ اپنے بندے کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ سوچو کہ اگر اس کو کوئی تکلیف آئے، اس کو کوئی پریشانی آئے، اس کو اگر دنیا کا کوئی مسئلہ ہو، کاروبار پہ خراب ہو، گھر بار کے اندر تنگی ترشی ہو، تو وہ سچے دل کے ساتھ جب رب کی بارگاہ کے اندر آ کے ہاتھ اٹھاتا ہے، رونا نہیں آتا تو شکل تو رونے والی بنا لو بھائی، رو نہیں سکتے تو شکل رونے والی بنا کے رب سے مانگو تو صحیح۔ کیا رب تمہارے ان کاموں کو بہتر نہیں کر سکتا؟ اگر ماں اپنے بچے کی سارے کاموں کو پورا کر سکتی ہے تو رب بہت بڑا، کائنات کو پالنے والا، مخلوق کا پالنے والا، مخلوق کا حاجت روا، مخلوق کا خدمت گار جو ہے، وہ کیا آپ لوگوں کی اس تکلیف پریشانی کو دور نہیں کر سکتا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ رب کی بارگاہ کے اندر آنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ مساجدیں جہاں پہ بھی ہے وہ اپنے آباد کرنے والوں کے لیے قیامت والے دن اس کی آباد کاری کا جو سبب بنتے ہیں، ان کی شفاعت کا موجب بنے گی، شفاعت کا باعث بنے گی۔ یا اللہ یہ نمازیں میرے اندر آ کے ادا کرتا ہے، یا اللہ اس نے میری روشنی کا اہتمام کیا، یا اللہ اس نے میرے اندر سے ہر چیز کو اٹھا کے دور کر دیا، اس کی صفائی ستھرائی کا بندوبست کر دیا، اس کے معاملات کو بہتر طریقے سے چلایا، اور جو نہیں کرتا، جو اس کی ویرانی کا سبب بنتا ہے، جو محلے دار ہزاروں کی آبادی ہوتے ہوئے مسجد کے اندر 1 صف اور 1.5 صف ہو، تو بقایوں کا حال آپ کو سوچ لے کہ پھر قیامت والے دن ہوگا کیا؟
اس لیے عزیزان محترم جتنا آپ لوگ اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے جلدی اتنا ہی معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ آپ یہ کہیں کہ آپ ظلم و ستم کی چکی پیستے ہوئے افسوس اب آپ کو میرے خیال میں دکھ نہیں ہوتا ہوگا آٹے کے لیے۔ کل پرسوں ایک شخص بیچارہ 5-6 بچوں کا باپ اس نے اپنی جان دے دی۔ ظلم نہیں ہے اس ملک کے اندر، پیسے لے کے آپ کو چیز نہیں مل رہی، اس سے بڑا ظلم اور اس سے بڑی منافقت آپ لوگوں کے اندر اور کیا ہوگی؟ آپ کی مائیں بہنیں بیٹیاں لائنوں کے اندر دھکوں پہ دھکے کھا رہی ہیں۔ یہ ظلم آپ سہتے رہیں گے، اس وقت تک سہتے رہیں گے کہ جب تک آپ دوبارہ لائنوں میں لگ کے ان جیسے منافقوں کو اپنے آپ سے دور نہیں کرتے۔ آج اسمبلیوں کے اندر حال کیا ہے؟ کبھی آپ کے لیے انہوں نے بات کی، کبھی نہیں بات کی۔ وہ تو بیچارے اپنے ہی ان کے رونے پٹنے پورے نہیں ہوتے۔ ایک کی حکومت آتی ہے، دوسرا اس کو گرانے کے اندر لگا ہوتا ہے۔ ملک جائے بھاڑ کے اندر، ان کے اپنے معاملات زندگی بہتر ہونے چاہیے۔ عزیزان محترم جو دین اسلام چلا ہے نا وہ ہمارے حکمران بھی اسلامی طرز کے اوپر انہوں نے معاشرت کو قائم کیا اور پھر جا کے انہوں نے اسلام کو پھیلایا۔ آج ہم تباہی و بربادی کا باعث بن چکے ہیں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ اور دوسری دنیا کے اندر ہمارا جو ہے حساب کتاب وہ آپ کو کیا پتا کہ ہمارا دوسرے پہلے وقتوں میں ہم کچھ رہ پہلے سنتے تھے سعودیہ کے اندر کوئی بندہ جاتا ہے آج عمرے کے لیے، اگر وہ کسی کو کہہ دے کہ میں پاکستانی ہوں، لوگ اس کی بڑی خدمت کرتے تھے، لوگ اس کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ اب کوئی پاکستانی جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے کہتے ہیں بات نکالو اس کو اپنے آپ سے دور کرو۔ سب سے بڑا منافق یہ ہے، ہم نے اپنے رویے اس قدر لوگوں کے دلوں کے اندر رجا بسا دیے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ صرف نام کے مسلمان ہیں۔ یہود و نصارہ کے مشن کو تو ہم خود پورا کر رہے ہیں، گھروں کے اندر ٹی ویاں چل رہی ہیں، اذان ہو رہی ہے، کسی کو یہ نہیں پتا کہ ٹی وی کی آواز کو بند کر دے، ادھر ٹی وی بلند آواز سے چل رہی ہے، ادھر اللہ اکبر ہو رہی ہے، جہاں پہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد آپ کو مسجد آنے کی توفیق نہیں ملتی تو سوچ لیں کہ آپ کے معاشرہ کہاں پہ پہنچ چکا ہے۔ اس ملک کے اندر صرف اذان کی آواز سن کے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک اسلامی ملک ہے، باقی ہر طرف جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے اور لوٹ مار ہے، حکمرانوں کی کرپشن ہے، اور کیا سے کیا ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ جس کے ہاتھ میں ڈنڈی ہے وہ ڈنڈی مارتا ہے، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے وہ ڈنڈا اٹھا کے دل کے سر میں مار دیتا ہے۔ خدارا بدلو اپنے رویوں کو۔ اس گلی محلے کے اندر رہنے والا بھی اگر کوئی انسان نہیں بن سکا تو پھر کل ہم سے قیامت والے دن گلہ نہ کرے کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا، ہم باہر کے ٹھیکیدار نہیں لگے، ہم اس گلی محلے کے ٹھیکیدار ضرور ہیں، ہم دین کے چوکیدار ہیں۔ ہم سے اگر کوئی نفرت صرف اس لیے کرتا ہے کہ ہم دین کی بات کرتے ہیں تو 101 دفعہ نفرت کرے، مسجد میں نہیں آتا 101 دفعہ نہ آئے۔ جس کو منافقت کی اتنی پسند ہے، ہمیں تو منافق بندہ پسند ہی نہیں، ہمارے سامنے تو وہ آگے بیٹھے کہ جس کے اندر کوئی تھوڑی وفاداری موجود ہے، کیونکہ غدار کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، گناہگار کے لیے حضور کی شفاعت موجود ہے۔ جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو ہمارا نہیں ہمیں اس بندے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس لیے عزیزان محترم اپنے آپ کو، میں نے پچھلے جمعے کو بھی بتایا تھا کہ جب تک آپ قرآن نہیں پڑھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، آپ یہ مت سمجھے کہ سال کے بعد ہم نے میلاد کرا دیا تو بخشے جائیں گے۔ آپ یہ مت سمجھے کہ ماں مر گئی، باپ مر گیا، بچے محلے کے ہم نے اکٹھے کر لیے، مدرسے کے اکٹھے کر لیے، ہم نے ان سے ختم پڑھوا دیا، ہمارے ماں باپ بخشے گئے۔ نہیں، جب تک آپ خود نہیں عمل کریں گے تب تک آپ اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ آپ اپنے رویوں کو دور کر دیں کہ ہمارے ماں باپ کی بخشش ہوگی، وہ کل اسی طرح قبر کے اندر، اور پھر ان کے بعد آپ نے بھی جانا ہے، ہمارے ماں باپ کے ہم نے بھی جانا ہے، ہماری اولاد، یہ تو سلسلہ تاسو کے قیامت تک چلتا رہے گا۔ جن کے پیچھے کوئی چنگی اولاد چھوڑ کے جائیں گے وہ تو دعا کرتے رہیں گے، جو پیچھے کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گئے تو پھر ان کا اللہ ہی حامی و ناصر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توفیق اللہ۔